اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم ممتاز مفتی کی کتاب علی پور کے ایلی کے 88ویں حصے کا آغاز کریں گے۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے بھگوڑے۔ آج ہم اس کتاب کا صفحہ نمبر 811 سے آغاز کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ دو پاگل۔ پھر ایلی کا تبادلہ شاہ وال ہو گیا اور وہ سب شاہ وال چلے گئے۔ شاہ وال ایک بڑا قصبہ تھا جو لاہور سے 30-40 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ ابھی وہ شاہ وال پہنچے ہی تھے کہ شہزاد پھر بیمار پڑ گئی۔ اسے خون جاری ہو گیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے جواب دے دیا، بولی اسے لاہور ہسپتال میں لے جائیے۔ لاہور ہسپتال کے ڈاکٹروں نے معائنہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ مریضہ کا اندرونی جسم مردہ بچے کے زہر کی وجہ سے گل گیا ہے، آپریشن ہوگا۔ کیا آپریشن کے بعد مریضہ یقینی طور پر ٹھیک ہو جائے گی؟ ایلی نے پوچھا۔ یقین سے نہیں کہا جا سکتا، ڈاکٹر بولا، زیادہ امید نہیں۔ اوہ، ایلی سوچ میں پڑ گیا۔ جب وہ شہزاد سے ملا تو وہ بولی، میں آپریشن نہیں کراؤں گی۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ بیکار ہے، وہ بولی۔ بیکار کیوں؟ وہ کہتے ہیں سرانڈ پچھلی جھلی تک پہنچ چکی ہے اور خون بند نہیں ہوگا۔ تو پھر مجھے لڑکیوں کے پاس لے چلو۔ اچھا، ایلی نے سر جھکا لیا۔ جب شہزاد لیڈی ڈاکٹر سے ہسپتال چھوڑنے کی اجازت طلب کرنے گئی تو ڈاکٹر نے صاف انکار کر دیا۔ بیوقوف مت بنو، وہ بولی، اگر تم ہسپتال چھوڑ کر چلی گئی تو زیادہ سے زیادہ 15 روز جیو گی، اور اگر میں ہسپتال میں رہوں تو شاید۔ شہزاد نے اپنے کپڑوں کی گٹھری اٹھا لی۔ ڈاکٹر گھبرا گئی۔ نہیں، وہ بولی، مجھے کون روک سکتا ہے؟ شہزاد نے کہا اور باہر نکل آئی۔ ڈاکٹر اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ ڈاکٹر نے ایلی کو دیکھ کر شور مچا دیا، اے مسٹر، یہ تمہاری مسز دیوانی ہو گئی ہے، جان بوجھ کر خودکشی کر رہی ہے، اے مسٹر۔ ایلی رک گیا۔ یہ عورت پاگل ہے، ڈاکٹر چلائی۔ ہم دونوں پاگل ہیں، وہ بولا۔ ارے، ڈاکٹر بولی، تم تو پڑھے لکھے نظر آتے ہو۔ ہاں، ایلی نے کہا، میں پڑھا لکھا پاگل ہوں۔ ارے، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ دونوں پاگل باہر نکل آئے۔ شہزاد نے ایلی کا ہاتھ تھام لیا، بولی، ایلی جان من، وہ بولا، 15 دن میں اس کی آنکھ میں مسرت کی چمک تھی۔ ہاں، 15 دن ہم اکٹھے رہیں گے۔ ہاں، 15 دن بہت ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ بولا، تم نے کہیں باہر تو نہیں جانا؟ نہیں جاؤں گا، ہم اکٹھے بیٹھ رہیں گے۔ بالکل، اور پھر ہم بیٹھ کر سب باتیں دہرائیں گے۔ ہاں، جب میں نے تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ 15 دن۔ اپنی ہی دھن میں پاگل پیدل چلے جا رہے تھے۔ بابو جی تانگا چاہیے؟ تانگے والے نے قریب آ کر پوچھا۔ تانگے پر چلو گی؟ ایلی نے پوچھا۔ کیا کرنا ہے؟ وہ بولی۔ چلتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوگی، وہ بولا۔ تکلیف؟ وہ ہنسی۔ اب کیا ہے؟ ہاں، وہ بولا، اب کیا ہے؟ ایلی، وہ بولی، جی، ایک بات کہوں؟ کہو۔ مانو گے؟ مانوں گا۔ شروع سے ہی مجھے معلوم تھا۔ کیا؟ کہ میں پہلے مروں گی۔ واقعی؟ ہاں، جب بھی تم میرے پاس آیا کرتے تھے تو کوئی میرے کان میں کہتا تم پہلے مر جاؤ گی۔ اچھا؟ ہاں۔ کون کہتا تھا؟ معلوم نہیں، لیکن مجھے معلوم تھا وہ سچ کہتا ہے۔ بس اتنا ہی کہتا تھا؟ نہیں، وہ بولی، تو ایک بات اور کہتا تھا۔ وہ کیا؟ کہتا تھا، نہیں بتاؤں گی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ نہ بتاؤ، وہ بولا، لیکن تم روتی کیوں ہو؟ ہاں، روتی ہوں، وہ بولی۔ اچھا، جیسے تمہارا جی چاہے۔ اس لیے نہیں روتی کہ 15 دن اور ہیں؟ تو کس لیے؟ وہ جو دوسری بات کہتا تھا، اس پر نہ جانے کیوں اس کی دوسری بات سن کر میں ہمیشہ روتی رہی، چھپ چھپ کر روتی رہی۔ کیا کہتا وہ؟ ایسی بھی کیا بات ہے؟ کہتا تھا، بتا دوں؟ تمہاری مرضی۔ کہتا تھا تمہارے مرنے کے بعد اس کی زندگی شروع ہوگی۔ کس کی زندگی؟ تمہاری۔ زندگی ختم ہو جائے گی یا شروع ہو جائے گی؟
شروع ہوگی۔ وہ بولی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے میں تمہارے راستے کی رکاوٹ ہوں۔ وہ کیسے؟ اور تمہاری زندگی شروع نہیں ہو سکتی جب تک رکاوٹ دور نہ ہو۔ بے وقوف، تم رکاوٹ نہیں زندگی ہو۔ تم چلی گئیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سچ؟ وہ بولی، تمہاری قسم؟ وہ مسکرائی، بس مجھے ایک غم ہے، میری بچیاں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے شاہوال جا رہے تھے۔ انجن ہونک رہا تھا۔ 15 دن، 15 دن۔ دفعتاً ایلی کی توجہ سامنے بیٹھے ہوئے مسافروں کی طرف منتف ہو گئی۔ 15 دن، ایک چلا رہا تھا، صرف 15 دن۔ ایلی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا وہ ان کے راز سے واقف تھا؟ کیوں بھائی؟ وہ ایلی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، لو تم ہی بتاؤ، 15 دن بھی کوئی حیثیت رکھتے ہیں؟ اس نے چٹکی بجائی، یوں گئے ہیں نا؟ وہ کہا مار کر ہنسنے لگا اور پھر اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے بولا، ہم نے تو بس وہی ایک ڈاکٹر دیکھا ہے۔ 2 سال میری بیوی میو ہسپتال میں پڑی رہی۔ 2 سال، آخر انہوں نے جواب دے دیا اور میں اسے دوراہے لے گیا، اور اس اللہ کے بندے نے 15 روز میں ایسا کر دیا کہ وہ اپنے پاؤں چل کر گھر آئی، اور اللہ اس کا بھلا کرے۔ آج ہم ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کون ہے وہ ڈاکٹر؟ ایلی نے پوچھا۔ دوراہے کا ہومیوپیتھ ہے جی۔ کیا نام ہے؟ ایلی نے پوچھا۔ ڈاکٹر ہاشم۔ بھائی واہ، وہ بولا، تم ڈاکٹر ہاشم کو نہیں جانتے؟ جی، ڈاکٹر ہاشم کو کون نہیں جانتا؟ اس کا ساتھی بولا۔ اگلے روز ہی ایلی دوراہے میں ڈاکٹر ہاشم کے معمل میں بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر ہاشم کا معمل ایک وسیع و عریض صحن پر مشتمل تھا، جس کے ایک طرف 2 تنگ کمروں میں ادویات رکھی تھیں اور 2 کمپاؤنڈر بیٹھے تھے۔ دوسری طرف ایک برآمدہ تھا جس کے پیچھے 2 وسیع کمروں میں کتابیں پڑی تھیں۔ تیسری طرف ایک دروازے کے پیچھے ڈاکٹر کا مکان تھا۔ صحن میں ایک درخت کے نیچے ایک تخت پڑا تھا جس پر ایک پرانا سا تکیہ لگا تھا۔ نیچے ایک سادہ سا گدا بچھا ہوا تھا۔ ایک چھوٹے سے ڈیسک کے گرد بہت سی چیزیں بکھری پڑی تھیں، پاندان، مہذب شیشہ، ربڑ کی نلکیاں۔ ڈسک پر ایک پرانا قلمدان پڑا تھا۔ یہ ڈیسک تخت پر لگا ہوا تھا اور اس کے پاس ہی کاغذ کی پرچیاں سی پڑی تھیں۔ تخت کے ایک طرف بوسیدہ کالا کمبل ڈھیر ہو رہا تھا۔ صحن میں کوئی کرسی نہ تھی۔ کتابوں والے کمرے میں بھی بیٹھنے کے لیے فرش کے علاوہ کوئی کرسی یا کوچ نہ تھا۔ صحن میں لوگ ادھر ادھر زمین پر چوکیاں رکھے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف تھے اور یوں شور مچا رہے تھے جیسے وہ ڈاکٹر کا معمل نہیں بلکہ سٹا منڈی ہو۔ ڈاکٹر ابھی زنان خانے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ دفتن زنان خانے کا دروازہ کھلا۔ ایک لڑکا ایک حقہ اٹھائے باہر نکلا۔ اسے دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک دیوانہ سا آدمی یوں لڑکتا ہوا آ رہا تھا جیسے کسی نے اسے دھکا دے کر متحرک کر دیا ہو۔ اس نے ایک لمبا سا چوغا پہن رکھا تھا، نیچے سیاہ جرابیں تھیں، ایک پھٹی ہوئی گرکابی۔ اس کے بال پریشان تھے، چہرہ گویا سوجا ہوا تھا، آنکھیں چندھیائی ہوئی تھیں۔ تخت کے قریب پہنچ کر وہ رکا۔ اس نے بڑھ کر کمبل اٹھا لیا اور اسے اپنے گرد لپیٹ کر تخت پر ڈھیر ہو گیا۔ مجمع پر خاموشی طاری تھی۔ ایک ساتھ کے بعد اس نے سر اٹھایا اور مجمع پر اچٹتی نگاہ ڈالی۔ اس کی نگاہ ایک آدمی پر رکی۔ وہ بولا، تم؟ جی، وہ شخص بولا۔ تمہاری بیوی مر گئی ہے کیا؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ جی نہیں، وہ شخص بولا۔ تو اس کا برا حال ہے کیا؟ جی نہیں، الٹا روبہ صحت ہے۔ تو پھر تم کیوں آئے ہو؟ ڈاکٹر نے اسے ڈانٹا۔ جی، دوا لینے۔ کیسی دوا؟ جی، دوائی، یعنی وہ گھبرا گیا۔ جب وہ روبہ صحت ہے تو دوائی کا مطلب دوائیاں لینے کا شوق ہے کیا؟ ڈاکٹر نے کہا۔ جی نہیں، وہ بولا، میں نے سمجھا کہ مزید دوائی۔ بے وقوف، ڈاکٹر بولا، میں نے سمجھا کہ تم میں سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ جی نہیں، وہ بولا، تو پھر مت سمجھو۔ جی بہت اچھا، جاؤ مزے کرو، اب کسی دوائی کی ضرورت نہیں۔ وہ شخص سر جھکائے چل پڑا۔ تم؟ ڈاکٹر کی نگاہ ایک اور شخص پر پڑی۔ تم؟ وہ بولا۔ جی،
उस शख्स ने जवाब दिया, मेरा नाम माजिद है। डॉक्टर ने कहकहा लगाया, नाम को मैं क्या करूं, तुम्हें तपदिक है ना? जी हाँ, वो बोला। तो जाओ, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई दवा नहीं, जाओ। लेकिन डॉक्टर साहब, वो बोला, मैं कहाँ जाऊं? तुम अल्लाह के पास जाओ। डॉक्टर ने जवाब दिया, वहां सुखी रहोगे, जाओ जाओ जाओ। वो शख्स मायूस होकर चल पड़ा। डॉक्टर ने एली की तरफ देखा। जी मैं, एली बोला, मैं शाहवाल से आया हूँ। तो क्या मुझ पर एहसान किया है? डॉक्टर बोला, मियाँ, लोग हैदराबाद से आते हैं। वो रुक गया। मैसूर से आते हैं, तुम शाहवाल से आ गए तो क्या हुआ? उसने दोबारा कहा। एली घबरा गया। जी आप बजा फरमाते हैं, वो बोला। क्या फ़ायदा हुआ शाहवाल से आने का, क्या फ़ायदा हुआ बेवकूफ़? डॉक्टर से घूरता रहा। एली को गुस्सा आ रहा था। लो भाई, इस शख्स की तरफ देखो। डॉक्टर ने जुमला लोगों को मुखातिब करके कहा, यह शाहवाल से आया है लेकिन बेवकूफ़ मरीज को साथ नहीं लाया। अरे! एली हैरत से डॉक्टर की तरफ देखने लगा। मियाँ, डॉक्टर कहने लगा, अगर तुम मरीज को साथ नहीं लाए तो क्या मेरा मुंह देखने आए हो? जी हाँ, वो बोला। डॉक्टर कहकहा मारकर हंसा और बोला, अच्छा तो देखो। ऐन उस वक्त एक मोअज़्ज़ज़ हिंदू दाखिल हुआ और दरवाजे में ही हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब की तवज्जो नौवारद की तरफ मुनत्तफ हो गई। ये लालाजी दुराहे के तहसीलदार हैं। करीब से ही आवाज़ें आईं। लालाजी करीब आ गए। वो एक मोअज़्ज़ज़ और शरीफ आदमी नजर आते थे और अंदाज में बिला का तहम्मुल था। जब वो करीब आए तो डॉक्टर ने बगौर इनकी तरफ देखा। लालाजी, डॉक्टर बोला, मेहरबानी करके तशरीफ़ ले जाएं। तहसीलदार ने डॉक्टर की तरफ देखा। तशरीफ़ ले जाएं, डॉक्टर ने दोहराया। फिर से दाखिल हों और अस्सलामु अलैकुम कहें। तहसीलदार खड़े होकर डॉक्टर की तरफ देखने लगे। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, डॉक्टर ने कहा, मैं आपको दवा नहीं दूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब, तहसीलदार ने कहा, मैंने दाखिल होते वक्त हाथ जोड़कर आपको नमस्ते की है, मुझे मालूम है। डॉक्टर ने कहा, नमस्ते करने में क्या बुराई है? तहसीलदार ने पूछा। कोई नहीं, उल्टा इसमें तो बेहद अजज है। जी, डॉक्टर ने कहा, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, इसमें बहुत अजज है, लेकिन अज़राह करम वापस जाइए, फिर दाखिल होकर अस्सलामु अलैकुम कहिए ताकि मैं आपको दवाई दूं। इस पर तहसीलदार साहब मुस्कुराए और अहाते से बाहर निकल गए। फिर दाखिल होते हुए बोले, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर ने कहा, फरमाइए किसके लिए दवाई लेना है आपने? घर वाली के लिए। वो बोली, अपनी घरवाली को अपनी तरह तहम्मुल पसंद बनाइए ना। डॉक्टर बोला, वो अपनी तबीयत की तलखी की वजह से बीमार रहती है, ये मेरे बस का रोग नहीं। तहसीलदार ने शर्मिंदगी महसूस करते हुए कहा, आप इनकी बीमारी की तफसीलात सुन लीजिए। नहीं, डॉक्टर ने कहा, पहले हमें ऐसी दवाई देना होगी जिससे उनकी तबीयत बदल जाए। दवाई से तबीयत बदल जाए? तहसीलदार ने कहा। डॉक्टर ने कलम नीचे रख दिया। आप दवाई को क्या समझते हैं लाला जी? उसने पूछा। शायद आप समझते हैं कि दवाई सिर्फ पेट का दर्द दूर करती है, खांसी को रोकती है, असहाल को बंद करती है। जी डॉक्टर साहब, वो बोले, आप गलत समझते हैं। और ये एक खुराक देने के बाद, डॉक्टर ने पर्ची पर लिखते हुए कहा, आपको समझ में आएगा कि दवाई क्या चीज़ है। मुझे इजाज़त है कि एक बात पूछूं? एली बोला। डॉक्टर ने मुड़कर एली की तरफ देखा। लाला जी भी तो मरीज को साथ नहीं लाए। वो बोला। तो फिर? डॉक्टर ने पूछा। तो फिर उन्हें क्यों दवाई दे रहे हैं आप? डॉक्टर हंसने लगा। इसका जवाब तुम्हें उस वक्त देंगे जब तुम मरीज को साथ लाओगे, और अब मेहरबानी करके चले जाओ। डॉक्टर ने इसे डांटा और चुपचाप सहन से बाहर निकल आया। कंबल की गठरी। शाहवाल को वापस जाते हुए अली सोच रहा था, ऐसा डॉक्टर तो इसने कभी ना देखा था, ना ही होम्योपैथी से इसे कुछ साबका पड़ा था। इलाज बिलमसल के तसव्वुर से ही वो बेगाना था। अजीब डॉक्टर था, लेकिन समझ में नहीं आता था कि इसे कैसे मालूम था कि वो मरीजा को अपने हमराह नहीं लाया। शक्ल सूरत की भी बात न थी, चूंकि देखने में तो वो हमेशा ही मरीज दिखाई देता था। बहरहाल अजीब डॉक्टर था वो। एली के दिल में बेवजह यकीन पैदा हुआ जा रहा था कि शहजाद सेहतमंद हो जाएगी।
جب اس نے شہزاد سے بات کی تو وہ ہنس پڑی۔ اب یہ 14 دن بھی ضائع کرو گے؟ وہ بولی۔ ایک دن ضائع کر رہے ہو؟ اکٹھے جائیں گے، ایک ہی ڈبے میں بیٹھیں گے۔ ایلی نے کہا۔ پھر کیسے دن ضائع ہوگا؟ تم سمجھ لینا کہ سیر کرنے جا رہے ہیں، اور ڈاکٹر کو دینے کے لیے روپیہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ مالک ہے، وہ بولا، کچھ ہو ہی جائے گا۔ شہزاد تیار ہو گئی۔ ایلی نے سوچا کہ رات کو سفر ٹھیک نہیں، سارا دن سفر کریں تاکہ شہزاد کو تکلیف نہ ہو۔ اسے یہ علم نہ تھا کہ ڈاکٹر ہاشم شام کے وقت بھی مومل میں آتے ہیں یا نہیں، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ رات کہاں گزاریں گے۔ چلو اسٹیشن پر مسافر خانے میں بیٹھ رہیں گے، اس نے سوچا، اور وہ اسی روز دوراہے کو روانہ ہو گئے۔ شام کو 3 بجے کے قریب وہ دوراہے پہنچے۔ ایلی شہزاد کو لے کر سیدھا مومل میں پہنچا۔ مومل کا دروازہ کھلا تھا لیکن اندر کوئی نہ تھا، نہ کوئی مریض، نہ کمپاؤنڈر۔ اس نے شہزاد کو باہر صحن میں بٹھا دیا اور خود ادھر ادھر جھانکنے لگا۔ کتابوں والے کمرے میں کمبل کی ایک گٹھری سی پڑی ہوئی تھی۔ ایلی مایوس ہو کر صحن میں آ گیا اور چپ چاپ تخت پر بیٹھ گیا۔ دیر تک وہ چپ چاپ بیٹھے رہے۔ کمبل کی گٹھری کو حرکت ہوئی۔ ارے! ایلی چونکا اور پھر اندر چلا گیا۔ ڈاکٹر کمبل اوڑھے گٹھری بنا پڑا تھا۔ ایلی ڈر رہا تھا کہ کہیں بگڑ نہ جائے۔ کون ہے؟ ڈاکٹر بولا۔ جی میں ہوں، ایلی بولا۔ میں کون؟ میں شاہوال سے مریضہ کو لایا ہوں۔ اچھا، وہ بولے، تم شاہوال سے ہو کیا؟ جی۔ ڈاکٹر نے کمبل سے ہاتھ نکالا۔ اس کا سر اور منہ کمبل ہی میں لپٹے رہے۔ نبض دکھاؤ، وہ تحکمانہ انداز میں بولا۔ ادھر آؤ مریضہ۔ ایلی نے شہزاد کو گھسیٹ کر پاس بٹھا دیا۔ ڈاکٹر نے اس کی نبض ٹٹولی۔ ڈاکٹر بولا اور نبض تھامے بیٹھا رہا۔ دوسرا ہاتھ، وہ بولا۔ شہزاد نے دوسرا ہاتھ تھما دیا۔ دیر تک ڈاکٹر نبض تھامے جوں کا توں بیٹھا رہا۔ جسم سے خون جاری ہے نا؟ وہ بولا۔ جی، ایلی نے کہا۔ اندر گل گیا ہے؟ جی، ہسپتال والوں نے یہی کہا تھا۔ ٹھیک کہا تھا، وہ بولا۔ انہوں نے کہا تھا 15 روز اور جیے گی۔ ڈایافرام کو گھن لگ گیا ہے، ایلی نے کہا۔ ڈایافرام کو گھن لگ چکا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا۔ لیکن یہ کہنے والے وہ کون ہے کہ 15 روز جیے گی؟ وہ کیا خدا ہیں؟ ڈاکٹر نے غصے میں کہا۔ ایلی خاموش بیٹھا رہا۔ بولو، وہ ڈانٹنے لگا۔ بولو نا، وہ کون ہیں؟ صحت اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر وہ کون ہیں؟ جی، ایلی نے کہا۔ تم مسلمان ہو؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ جی، ایلی نے جواب دیا۔ اچھے مسلمان ہو تم؟ ڈاکٹر نے ایلی کو ڈانٹا اور دفتن اپنا منہ کمبل سے باہر نکال کر اس کی طرف دیکھا۔ ایلی ڈر گیا۔ ڈاکٹر کی آنکھیں انگارہ سی چمک رہی تھیں۔ مسلمان ہوتے ہوئے تم نے ان کے منہ پر تھپڑ نہ مارا؟ کیسے مسلمان ہو تم؟ ایلی سر جھکائے بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر نے کمبل پرے پھینک دیا اور کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔ ایلی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، آیا وہیں بیٹھا رہے یا باہر چلا جائے۔ نہ جانے ڈاکٹر کیوں باہر گیا تھا۔ وہ دونوں چپ چاپ بیٹھے رہے۔ لو، ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ ارے! ایلی چونکا۔ منہ کھولو، وہ بولا۔ ایلی نے منہ کھول دیا۔ بے وقوف! ڈاکٹر چلایا۔ مریض وہ ہے یا تم؟ ڈاکٹر ہاتھ میں ایک پڑیا اٹھائے کھڑا تھا۔ شہزاد نے منہ کھول دیا۔ ڈاکٹر نے پڑیا اس کے منہ میں انڈیل دی۔ جاؤ، وہ بولا، اور پھر ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، جاؤ، چلتے جاؤ اور اچھے ہوتے جاؤ۔ ایلی حیرانی سے اس کا منہ تک رہا تھا۔ آپ کی فیس؟ اس نے ڈرتے ڈرتے 10 کا نوٹ نکالا۔ فیس؟ وہ بولا۔ تم میری فیس دے سکتے ہو کیا؟ جی نہیں، ایلی بولا۔ دوائی کی قیمت 2 آنے، ڈاکٹر بولا۔ 2 آنے۔ ایلی نے گھبرا کر 2 آنے نکال دیے۔ رکھ دو، وہ بولا۔ رکھ دو۔ ایلی نے دھونی رکھ دی۔ گھر کے لیے دوا؟ ایلی نے کہا۔ نہیں، وہ بولا۔ جاؤ، یہی کافی ہے۔ کوئی پرہیز؟ ایلی نے پوچھا۔ ڈاکٹر ہنسا۔ بے وقوف، کھانے کو میسر نہیں آتا اور پوچھتے ہیں پرہیز۔ جاؤ، وہ چلایا۔ ٹھہرو،
ڈاکٹر نے انہیں جاتے ہوئے دیکھ کر کہا، 15 روز کے لیے تم اس کے خامند نہیں ہو اور یہ تمہاری بیوی نہیں، سمجھے؟ جی، ایلی بولا، 16ویں دن کوئی بندش نہیں۔ ایلی اور شہزاد باہر نکلے تو وہ حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ ڈاکٹر ہے کیا؟ شہزاد نے پوچھا۔ ہاں، ڈاکٹر ہاشم۔ مجھے تو پاگل دکھتا ہے، وہ بولی۔ مجھے بھی، ایلی نے کہا، لیکن سمجھ لو اللہ نے فرشتہ بھیج دیا ہے۔ مجھے تو ڈھونگی معلوم ہوتا ہے، شہزاد نے کہا۔ نہیں، خالی پاگل۔ پگلا پن اور قابلیت ایک ساتھ ملتے ہیں۔ قابل آدمیوں کی شکل ایسی ہوتی ہے کیا؟ شہزاد نے برا سا منہ بنایا۔ شاہوال پہنچ کر 15 دن شہزاد اور ایلی نے گن گن کر کاٹے۔ ہنی مون۔ 16ویں دن ایلی نے پوچھا، شہزاد کیا خون اب بھی جاری ہے؟ وہ مسکرائی۔ نہیں تو، وہ بولی، کب سے ختم ہو گیا؟ تم نے مجھے بتایا نہیں۔ میں نے کہا شاید پھر جاری ہو جائے، تو نہیں ہوا نا۔ وہ بولی، تو وہ دوائی کام کر گئی نا؟ پتہ نہیں، وہ ہنسی۔ ایک بات کہوں؟ ایلی نے اسے تھپکتے ہوئے کہا۔ کہو، مانو گی؟ کہو تو۔ نہیں، وہ بولا، پہلے کہو مانوں گی۔ مانوں گی، وہ پیار سے بولی۔ آج ہمارا ہنی مون ہے، وہ بولا۔ شہزاد نے مسکرا کر آنکھیں نیچی کر لیں۔ آج ہم پرانے زمانے کی یاد منائیں گے۔ کیسی یاد؟ جب تم مونگیا گٹری تھی تب کی یاد، وہ مسکرائی۔ اب کہاں، وہ بولی، اب وہ بات کہاں؟ اب بھی ہے، اس نے کہا۔ کیسے؟ میرے لیے ہے، اس نے ہاتھ بڑھایا۔ شہزاد نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یاد ہے وہ زمانہ؟ وہ بولا۔ شہزاد ہنسی۔ بھول سکتا ہے کیا؟ ایلی نے زیر لب کہا۔ آج میں آؤں گا۔ شہزاد نے اس کی طرف تعجب سے دیکھا۔ ایلی نے پھر سرگوشی کی۔ کھڑکی کھلی رکھنا۔ شہزاد بامانی انداز سے مسکرائی اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ ایلی باہر نکل گیا۔ شام کو وہ ادھر ادھر ٹہلتا رہا حتیٰ کہ 9 بج گئے۔ پھر وہ سینما میں جا بیٹھا۔ جب وہ فلم دیکھ کر نکلا تو 11:30 بجے تھے۔ وہ چپ چاپ گھر کی طرف چل پڑا۔ شاہوال کی گلیاں ویران پڑی تھیں، کتے بھونک رہے تھے۔ ایلی کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ بڑی احتیاط سے دبے پاؤں چل رہا تھا۔ گھر کے پاس جا کر وہ رک گیا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، پھر جست بھر کر وہ کھڑکی کے پاس پہنچا۔ پٹ کو آہستہ سے دبایا، پٹ کھل گیا۔ دبے پاؤں وہ اندر داخل ہو گیا۔ چارپائی پر شہزاد سبز چادر اوڑھے مشین سامنے رکھے کام کر رہی تھی۔ ایلی نے اسے دیکھ کر ہونٹوں پر انگلی رکھ لی۔ چپ، وہ بولا۔ شہزاد مسکرائی۔ چائے پلاؤ گی؟ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ساری رات وہ ہاتھ میں ہاتھ دیے بیٹھے چائے پیتے رہے۔ جب بھی کوئی کھٹکا ہوتا وہ دونوں خاموش ہو جاتے۔ کون ہے؟ وہ زیر لب کہتا۔ میں دیکھتی ہوں، وہ گنگناتی اور پھر باہر نکل جاتی، اور کچھ دیر کے بعد پھر اس کے پاس آ بیٹھتی۔ یوں ہی صبح ہو گئی اور ایلی اسے الوداع کہہ کر کھڑکی سے باہر نکل گیا اور پھر صدر دروازے سے گھر میں داخل ہو کر اپنے بستر پر پڑ کر سو گیا۔ سراب۔ شاہوال ایک بہت بڑا قصبہ تھا۔ وہاں کا مدرسہ بھی کافی بڑا تھا، اگرچہ عمارت پرانی تھی، لیکن عمارت کے ساتھ وسیع و عریض میدان تھے۔ اسکول کے قریب ہی بورڈنگ کی عمارت تھی جس میں شاہوال کے گرد و نواح کے دیہات کے لڑکے رہتے تھے۔ بورڈنگ کے سپرنٹینڈنٹ کا کوارٹر بورڈنگ کی عمارت کے اوپر دوسری منزل پر تھا۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا نام سراب تھا۔ اس کا قد چھوٹا تھا، جسم گول مٹول، رنگ گورا اور چہرہ فٹ بال کی طرح تھا، جس میں اس قدر ہوا بھری ہوئی معلوم ہوتی تھی کہ سراب کی آنکھیں دکھائی ہی نہ دیتی تھیں۔ کبھی طلوع ہوتی بھی تو جیسے 2 لکیریں ہوں، اور پھر وہ جلد ہی غروب ہو جاتی، کیونکہ سراب کو بات بات پر ہنسنے کی عادت تھی۔ جب وہ ہنستا تو گویا گوشت کا ایک طوفان چہرے پر چلتا، بڑھتا سمٹتا، آنکھیں کشتیوں کی طرح لہروں میں ڈوب جاتی۔ لیکن جب کبھی وہ سنجیدہ ہوتا یا جان بوجھ کر غصے میں آ جاتا تو 2 بھوری دھاریاں ابھرتی حتیٰ کہ وہ کٹاریں بن جاتی، ان میں دھار پیدا ہو جاتی اور وہ بری طرح سے کاٹنے لگتی۔ ایلی سراب کو مل کر بے حد خوش تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اساتذہ کے درمیان گزارا تھا اور اس نے محسوس کیا تھا
کہ اساتذہ زیادہ تر رسمی یا کتابی زندگی بسر کرتے تھے، وسعت نظر سے قطعی طور پر بیگانہ تھے، چونکہ ان کا مطالعہ محدود تھا۔ شاید اس لیے کہ وہ زیادہ تر زندگی بچوں میں بسر کرتے تھے، ان کی شخصیت رسمی خیالات، جذبات اور حرکات کا مجموعہ تھی۔ وہ سب ایک ہی دائرے میں گھومتے تھے اور اپنے خیالات، علم اور نظریات کو ناجائز طور پر بے حد اہمیت دیتے تھے۔ ہاتھی دانت کی طرح انہوں نے اخلاقی معیار پال رکھے تھے۔ ایلی اساتذہ سے اکتا چکا تھا۔ ان میں نہ تو ذہنی چمک تھی، نہ وسعت قلب، اور نہ ہی وہ رنگینی جذبات سے واقف تھے۔ لیکن ہیڈ ماسٹر تو بالکل ہی ایلی کے لیے ناقابل قبول تھے۔ وہ اساتذہ سے بھی یوں پیش آتے جیسے وہ بچے ہوں۔ مدرسے میں وہ ایک جزیرے کی طرح الگ تھلگ رہتے، اور یا اساتذہ کے قریب آتے تو یہ توقع رکھتے کہ وہ ان کی ہر بات کو سراہیں، ان کے ہر خیال پر واہ واہ کریں۔ سراب میں خود ستائی کی واضح جھلک تو تھی، لیکن ان کی طبیعت میں رنگینی عنصر کا مفقود نہ ہوا تھا، جسے وہ بڑی محنت سے چھپائے پھرتے تھے۔ اس وجہ سے بڑوں کی نسبت وہ بچوں سے قریب تر تھے۔ ان کے گھر میں نوجوان طلباء کی بھیڑ لگی رہتی۔ وہ انہیں پڑھاتے تھے، چھیڑتے تھے، گھورتے تھے اور پیار کرتے تھے۔ نہ جانے کیوں ایلی نے پہلے روز ہی محسوس کیا گویا وہ ہیڈ ماسٹر نہیں، جیسے کسی میم نے زبردستی سوٹ پہن رکھا ہو یا کوئی دلہن شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر مردانہ لباس میں باہر نکل آئی ہو۔ ان کی بیگم ایک معزز خاندان کی خاتون تھیں۔ نہ جانے کیوں یہ وہم اس کے گلے کا ہار ہو رہا تھا کہ ان کا مکان پاک صاف نہیں، لہٰذا وہ بہت سے طالب علموں کو اکٹھا کر کے گھر کی صفائی میں لگی رہتی تھی۔ فرش دھلواتی، دیواریں جھاڑتی، دروازوں کے تختوں کو پانی سے دھوتی، حتیٰ کہ دروازے کی زنجیروں کو پاک کرنے کے لیے ان پر صابن ملتی۔ گھر کے اندر زنانے میں وہ ہر وقت صفائی میں مصروف رہتی تھی۔ باہر مردانے میں سراب نوجوان طلباء کے جھرمٹ میں راجہ اندر بنے بیٹھے رہتے، لیکن اس اندر میں راجہ کی نسبت رانی کی زیادہ جھلک تھی۔ سراب کو دیکھتے ہی لاشعوری طور پر ایلی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان سے کسی قسم کا تعلق روا نہ رکھے گا۔ مثلاً سراب اس سے پوچھتے، آصفی صاحب، آج آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ جی آج کی بات تو نہیں، ایلی جواب دیتا، میں تو روز لیٹ آتا ہوں۔ کیوں لیٹ آتے ہیں آپ؟ وہ پوچھتے۔ جی میں نے بہت کوشش کی ہے کہ اس نقطے کو حل کروں، لیکن کیا آپ کا اخلاقی فرض نہیں کہ آپ وقت پر سکول آئیں؟ وہ بصد مشکل اپنے آپ پر سنجیدگی طاری کر کے کہتے۔ اخلاقی فرض تو نہیں سراب صاحب۔ کیوں؟ نوکر ہوں، لہٰذا وقت پر آنا چاہیے۔ تو یہ فرض ہوا نا؟ جی اخلاقی فرض تو نہیں نا۔ دیکھیے سراب صاحب، آپ میرے افسر ہیں اور میں آپ کا ماتحت ہوں۔ ایلی کہتا، میرا فرض یہ ہے کہ میں آپ کو خوش رکھوں اور بس۔ سراب صاحب کے گال سرخ ہو جاتے، چہرے پر گوشت کی لہریں چلنے لگتی اور آنکھیں غروب ہو جاتی۔ بہر صورت آپ وقت پر آیا کریں، وہ کہتے۔ بہت اچھا صاحب۔ اگلے روز ایلی پھر لیٹ آتا۔ سراب نے سوچا کہ ایلی کو شرمندہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ انہوں نے خود وقت پر آنا شروع کر دیا۔ آتے ہی وہ ایلی کو تلاش کرتے اور پھر اس کی جماعت میں جا کر خود پڑھانا شروع کر دیتے۔ ان کا خیال تھا کہ ایلی دو ایک روز صورت حالات کا جائزہ لے گا تو شرمندگی محسوس کرے گا، لیکن ایلی نے یہ دیکھ کر کہ سراب صاحب اس کی جماعت کو پڑھا رہے ہیں پہلے پیریڈ میں آنا ہی بند کر دیا۔ اس پر سراب صاحب بہت سٹ پٹائے اور اساتذہ کی میٹنگ میں انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا۔ بولے، شرمندہ ہونے کی بجائے آصفی صاحب نے پہلے پیریڈ میں آنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ایلی نے کہا، جناب عالی، دراصل بات یہ ہے کہ چونکہ آپ مجھ سے بہتر پڑھاتے ہیں، لہٰذا میرا جی نہیں چاہتا کہ اپنی جماعت کو آپ کے درس سے محروم کروں۔ سراب صاحب کو جلد ہی پتہ چل گیا کہ الیاس کا برتاؤ باقی اساتذہ سے ہٹ کر ہے، اور وہ دل ہی دل میں اس پر خوش تھے۔ ایک روز ایلی سے سراب نے پوچھا، آصفی صاحب آپ کا رویہ باقی اساتذہ کا سا نہیں، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے، وہ بولا، کہ آپ کا رویہ باقی ہیڈ ماسٹروں کا سا نہیں۔ وہ مسکرائے، کیا فرق ہے؟ وہ بولے، وہ فرق جو سوکھے اور ہرے بھرے درخت میں ہوتا ہے۔ چند ایک روز تو ایلی باتوں کی مدد سے اپنے قدم جماتا رہا۔ پھر جب اس کی خود اعتمادی بڑھ گئی تو ایک روز جب وہ اکیلے تھے، ایلی نے نہ جانے کس بات کے جواب میں اپنے دل کی بات ازراہ مذاق کہہ دی۔ کہنے لگا، سراب صاحب، کسی وقتوں میں محسوس کرتا ہوں جیسے آپ دلہن ہوں۔
دفتن سراب صاحب میں چھپی ہوئی عورت تمام احتیاط اور ضبط کو توڑ پھوڑ کر باہر نکل آئی۔ اس نے نوچ کر اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور برہنہ علی کے روبرو آ کھڑی ہوئی۔ سراب کے چہرے پر سرخی جھلکی، وہ سرخی نہیں جو دوران خون تیز ہونے پر جھلکتی ہے، وہ سرخی جو دلہن کا گھونگھٹ اٹھنے پر ظاہر ہوتی ہے۔ علی حیران رہ گیا، اسے اس برہنگی کا خیال نہ تھا، توقع نہ تھی۔ وہ گھبرا کر چلا آیا۔ اس کے بعد سراب اور علی کے درمیان ایک حجاب سا دیوار بن کر حائل ہو گیا، جیسے وہ دونوں کسی راز سے واقف ہوں۔ کپور اور ریاض۔ مدرسے میں سراب کے علاوہ دو شخص پیش تھے۔ ایک تو اسکول کے دفتر کا کلرک تھا، اس کا نام ریاض تھا۔ اس کا جسم فربہی کی طرف مائل تھا، رنگ کالا تھا اور طبیعت میں حکمرانی کی بو کے علاوہ اخلاقی نیکی اور سچائی کے طلب کا جنون تھا۔ دوسرا شخص کپور تھا۔ کپور سینئر انگلش ٹیچر تھا، اس کا قد درمیانہ تھا، طبیعت میں بلا کا عجز اور مٹھاس تھی۔ کپور اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیتا تھا، وہ دوسروں کے لیے جیتا تھا۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی شخص کی جائز یا ناجائز امداد پر کمر بستہ رہتا تھا۔ صبح سویرے گھر سے نکلتا اور پھر رات گئے گھر لوٹتا اور سارا دن کسی نہ کسی حاجت مند کے کام میں مصروف رہتا۔ کوئی اسے کچہری لے جاتا تاکہ مقدمے میں اس کی امداد کرے، کوئی اسے اپنی بیٹی کی شادی کے جملہ انتظامات سونپ دیتا، کوئی کہتا کپور بھائی تھوڑا سا قرض چاہیے، کہیں سے انتظام کر دو، کوئی اسے ٹیوشن کے لیے فرمائش کرتا اور اگر کوئی کام نہ ہوتا تو کپور گھر گھر لوگوں سے ملتا۔ کوئی سیوا بتائیے صاحب، وہ کہتا میں آپ کا سیوک ہوں۔ علی کے لیے ریاض اور کپور دونوں نعمت غیر مترقبہ تھے۔ وہ دونوں علی کے کاموں میں مصروف رہتے، کپور اسے ادھار سود دلا دیتا تھا۔ ریاض لڑکیوں کے سرٹیفکیٹ کے بغیر گرلز اسکول میں داخل کرنے کے لیے تگودود کر رہا تھا۔ پھر کپور نے ان کی فیس معاف کرانے کا ذمہ لے لیا اور ریاض ان کے لیے کتابیں حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی طرح وہ دونوں ہر ممکن طریقے سے اس کی مدد کرتے رہے۔ سراب کو بھی علی کے حالات سے بے حد ہمدردی تھی، لیکن سراب کی ہمدردی کو عمل سے کوئی تعلق نہ تھا۔ علی کی جملہ مشکلات مالی نوعیت کی تھیں، تنخواہ میں اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس پر قرض کا تومار لگا جا رہا تھا۔ اس کے قرض خواہ ادائیگی کے لیے تقاضا کرتے اور علی دوڑ کر کپور کو بنیے کی طرف بھیجتا تاکہ اسے کچھ دیر اور انتظار کرنے پر راضی کرے۔ اگلے روز کپڑے والا آ جاتا اور علی ریاض کی طرف دوڑتا۔ کپور اللہ واسطے کام کرنے کا قائل تھا، مگر ریاض طبیعت کا سخت تھا۔ وہ کام تو کرتا تھا مگر ساتھ لیکچر بھی پلاتا اور اس بات کا مطالبہ کرتا کہ علی اس کی عظمت اور نیکی کا اقرار کرے۔ اس کے علاوہ وہ علی پر خوش نہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ آخر یوں کب تک گزارا ہوگا، اس کا کوئی عملی تدارک کرنا چاہیے۔ ریاض اور کپور چاہتے تھے کہ علی کوئی ٹیوشن کرے اور اس طرح اپنی آمدنی میں اضافہ کرے، لیکن علی ٹیوشن کا قائل نہ تھا۔ اس کی زندگی نظم سے خالی تھی، وہ بلا ناغہ مقررہ وقت پر حاضر ہو کر کام کرنے کی اہلیت نہ رکھتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ علی محنت سے گریز کرتا تھا اور ریاض کو یہ بات پسند نہ تھی۔ کپور اور ریاض کے علاوہ شہوال اسکول میں ایک اور شخص بھی تھا جو جونیئر ٹیچر تھا۔ اس کا نام ثناء اللہ تھا۔ ثناء اللہ میں کوئی ایسی خصوصیت نہ تھی جو علی کے لیے جاذب توجہ ہوتی۔ اس کا جسم موٹا تھا، منہ سوجا سوجا سا، طبیعت میں شوخی یا رنگینی کا عنصر نام کو نہ تھا۔ وہ سر سے پاؤں تک ایک معزز آدمی تھا، البتہ اسے افسروں کے خلاف شکایت کرنے کی عادت تھی۔ کسی کو اکیلا دیکھ پاتا تو اسے پکڑ کر زیر لب افسروں کی شکایات کا دفتر کھول لیتا۔ زندگی میں یہ اس کی واحد دلچسپی تھی۔ ثناء اللہ کی علی سے راہ و رسم صرف اس لیے ہو گئی کہ ان دونوں کے مکانات ایک ہی محلے میں واقع تھے۔ علی اسکول سے واپس آتا تو ثناء اللہ آ نکلتا۔ یہ سراب بڑا حرامی ہے، وہ ادھر ادھر دیکھ کر زیر لب کہتا۔ اس کے کارنامے سنو گے بھائی صاحب تو دنگ رہ جاؤ گے، بس اندر کا اکھاڑا بنا رکھا ہے۔ اس سے مدرسے کے بچوں کے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں، تعلیم تو محض بہانہ ہے۔ علی صاحب کپور کو زیادہ منہ نہ لگاؤ، اوپر سے دھرماتما بنا ہوا ہے، ویسے اندر سے کٹر ہندو ہے اور بے انتہا متعصب۔ آپ کو علم نہیں، آپ تو صرف ظاہر پر جاتے ہیں، یہ لالے بڑے چلاک ہوتے ہیں، اور یہ جو سیوا سمتی شروع کر رکھی ہے اس نے یہ محض دکھلاوا ہے۔ یہ جو موٹا ریاض ہے نا،
مدرسے کا سارا پیسہ کھا گیا ہے، لیکن ہے اس قدر چلاک کہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ ایک روز بھانڈا پھوٹے گا تو پتہ چلے گا۔ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ٹھیک نہیں، ورنہ جب بات نکلے گی تو ساتھ دھر لیے جاؤ گے۔ ایلی کو ثناء اللہ سے قطعی کوئی دلچسپی نہ تھی، نہ ہی وہ اس کی باتوں کو غور سے سنا کرتا تھا، لیکن اس میں اتنی جرت نہ تھی کہ ثناء اللہ سے اپنا پیچھا چھڑاتا۔ اس کے برعکس وہ اس کی باتیں سن کر مجبوری سے تعجب بھری آواز میں کہتا، اچھا تو یہ بات ہے، یا کیا واقعی، یا ارے ایسا معلوم تو نہیں ہوتا۔ شاہوال پہنچ کر زندگی میں پہلی مرتبہ ایلی محسوس کرنے لگا تھا کہ سبھی اساتذہ اس کے راز سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ 6 بچوں کی ماں کو بھگا کر لے آیا ہے، اور وہ اس بات پر شرم محسوس کرنے لگا تھا۔ ایلی کے لیے سب سے بڑی دقت یہ تھی کہ لڑکیاں جوان ہو رہی تھیں، ان کے کہکہے گھر سے باہر نشر ہونے لگے تھے۔ ان کی آوازیں سن کر راہگیر رک جاتے تھے اور کہتے، اچھا یہ ہے آصفی صاحب کا گھر۔ جب وہ اسکول جاتی تھیں تو راستے میں لوگ، خصوصاً نوجوان لڑکے، ایک دوسرے کو کوہنی مارتے، مسکراتے اور کوئی عاشقانہ گیت گنگناتے ہوئے بامانی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے۔ ان باتوں کو دیکھ کر اس کے دل میں شبہات کا ایک طوفان پیدا ہو رہا تھا۔ ایلی ان لڑکیوں کی معصومیت سے واقف نہ تھا۔ اسے یہ علم نہ تھا کہ ہر لڑکی اپنا آپ نشر کرنے پر فطری طور پر مجبور ہے۔ اسے اس کا شعور نہ تھا کہ لڑکیوں کی مسکراہٹیں کسی ٹھوس مقصد کے شعور سے خالی ہوتی ہیں۔ ان کے کہکہے لوگوں کی توجہ جذب کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن کسی خاص شخص کو لبھانے کے لیے نہیں ہوتے۔ وہ اس امر سے ناواقف تھا کہ غفوان شباب میں لڑکی کسی تحسین بھری نگاہ کو رد نہیں کر سکتی، حالانکہ اس سے اس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا۔ ان وجوہات کی بنا پر ایلی کو معصوم لڑکیوں سے شکایت پیدا ہوتی جا رہی تھی، اور یہ شکایات تعصب کی صورت اختیار کر رہی تھیں۔ اقتصادی مشکلات کی وجہ سے شہزاد میں ایک اداسی اور احساس محرومیت پیدا ہو رہا تھا۔ اس کی وہ رنگینی ختم ہو چکی تھی، اس کی طبعی شوخی اب محض روایت سی معلوم ہوتی تھی۔ اگرچہ اس کی صحت پہلے کی نسبت بہتر ہو گئی تھی، لیکن اس میں وہی تلخی پیدا ہوئی جا رہی تھی جو ایک ایسی عورت میں پیدا ہو جاتی ہے جو کبھی بہت خوبصورت رہی ہو اور جسے احساس ہو کہ وہ اپنا حسن کھو چکی ہے۔ شہزاد کو ایلی کے خلاف کوئی شکایت نہ تھی، اسے اب بھی ایلی سے وہی لگاؤ تھا، لیکن اس کے اظہار کے موقع معدوم ہوتے جا رہے تھے۔ وہ جب بھی کوئی بات شروع کرتے تو نہ جانے کیسے وہ بات کسی نہ کسی اقتصادی مشکل پر ختم ہوتی اور بات کی رنگینی تلخی میں بدل جاتی۔ کبھی کبھار لاہور سے محمود آ جاتا۔ میم کے چلے جانے کے بعد وہ تنہا رہ گیا تھا، لیکن اس کی شخصیت میں بلا کی جاذبیت تھی۔ میم کے جانے کا اس پر اثر ضرور ہوا تھا، لیکن وہ اس قدر گہرا نہ تھا کہ اس کی شخصیت کی بنیادوں کو ہلا دیتا۔ ایلی کی دانست میں محمود ازلی طور پر ایک ایسا لڑکتا ہوا پتھر تھا جسے ہر لڑکن نئی چمک عطا کرتی ہے۔ دوراہے سے واپس آئے ابھی انہیں 2 مہینے ہی ہوئے تھے کہ ایلی کو معلوم ہوا کہ شہزاد امید سے ہے، لیکن شہزاد کو شبہات تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہہ رہی تھی۔ لاہور ہسپتال والوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ بچے کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر ہوا بھی تو ماں کے لیے خطرے کا باعث ہوگا، لیکن امید کی تمام علامات واضح تھیں۔ نہ جانے کیا ہے، شہزاد نے کہا، یہ علامات شاید کسی آنے والی بیماری کا پیش خیمہ ہوں۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔